بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کی آج ہم غزل دیکھ رہے ہیں۔ مومن خاں مومن کی پہلی غزل ہے یہ۔ مومن خاں مومن اپنے عہد کے مقبول ترین جو ہے نا وہ شاعر تھے۔ یاد رکھیے گا، غالب کو اپنے دور میں وہ مقبولیت نہیں ملی، یہ اپنے دور کے نا بہت زیادہ مقبول تھے۔ اور ان کے متعلق کہا تھا غالب نے، ان کے ایک شعر کے متعلق، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ دیکھیں گے کہ میرا پورا دیوان لے لو لیکن مجھے وہ ایک شعر دے دو۔ اپنے عہد میں موسیقیت اتنی تھی ان کی شاعری میں، لے، آہنگ، توازن، یہ ساری چیزیں ایسی تھی، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ جھوم اٹھتا تھا ان کی شاعری کو سن کے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ تو یہ شاعری تھی ان کی۔ اچھا، مومن ان کا نام تھا اور مومن ہی ان کا تخلص تھا، یہ ایک ان کی خوبصورتی اور چاشنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکیم بھی بہترین تھے، حکمت کرتے تھے، ستارہ شناس بھی تھے، نجومی بھی تھے۔ اچھا، انہوں نے اپنی موت کے حوالے سے ایک مطلب نکالا تھا، جیسے نکالتے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں فلاں دن فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن یہ فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ستارہ شناس تھے، اندازہ لگایا جیسے بھی تھا، کوٹھے کے اوپر سے یہ گرے اور وہ جو ہے نا وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ 52 سال کی عمر میں یہ وفات پا گئے تھے، 1852 میں جو ہے نا ان کی وفات ہو چکی تھی۔ خوش پوش تھے، خوش گفتار تھے، لباس اتنا خوبصورت پہنتے تھے، ٹھیک ہے، اور چہرہ بھی اتنا خوبصورت تھا جس طرح ان کی شاعری خوبصورت تھی۔ اپنے عہد کی یہ خوبصورت شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کہ یہ جو مطلع ہے غزل کا پہلا شعر ہے، مطلب ہی بہت زبردست ہے، پر اثر ہے، پر تاثیر ہے، کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، میرے رونے دھونے کا محبوب کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندے، اگر ایک پانی کی بوندیں پتھر کے اوپر گرتی رہیں تو وہ اس میں بھی سوراخ کر دیتی ہے، لیکن ہمارا محبوب ایسا سنگ دل ہے، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، ایسا سخت دل ہے، ایسا کٹھور ہے کہ اس کے اوپر ہمارے رونے دھونے کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ مطلب کہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی رونا شروع ہو جائے اور اپنا مدعا بیان کریں، آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں گی، آپ بھی رونے لگیں گے، آپ کا دل پسیج جائے گا، آپ اس کے کام آئیں گے۔ لیکن محبوب تو بالکل اس کے الٹ ہے کہ اس کے اوپر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، میرے رونے دھونے کا اس پہ بالکل بھی اثر نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ رنج جو ہے، دکھ جو ہے، جس طرح خوشی میں تبدیل نہیں ہو سکتا، خوشی کو بڑھانا جیسے روح افزا ہے، روح کو خوش کرنا، روح کو بڑھانا، یہ اس حوالے سے ہے کہ جو ہے نا میرا غم جو ہے وہ خوشی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ خوشی میں تبدیل تو تب ہوگا کہ جب محبوب کا جو دل نرم ہوگا، میرے متعلق اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی میری طرف جو ہے نا التفات کرے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے سے محبت سے پیش آئے گا، وہ بھی محبت کا جواب جو ہے مجھے محبت سے دے گا۔ اور عاشق کیا چاہتا ہے کہ محبوب جو ہے نا اسے محبت کا اظہار کرے، ٹھیک ہے، اور یہ اس سے بڑھ کے خوشی اور اسے کیا ہو سکتی ہے۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، اغیار غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو ذکر اغیار سے ہوا معلوم، غیروں کا ذکر جب محبوب ہمیں سمجھانے والے سمجھایا کرتے تھے، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ ناصح جو ہے، یہ دیکھو، یہ دوسرے مصرے کا تعلق پہلے مصرے کے ساتھ ہے، تو حرف ناصح نصیحت کرنا والا ہوتا ہے، نصیحت دینے والا، جیسے یار دوست ہوتے ہیں، جب انسان جنوں میں آ کے محبت کی دیوانگی میں آ کے اپنا گریبان پھاڑ ڈالتا ہے تو دوست سی بھی دیتے ہیں، سمجھا بھی دیتے ہیں، یار یہ رستہ بہت مشکل ہے، کٹھن ہے، اس رستے کے اوپر نہ چلو، بدنامی ہے، بے عزتی ہے، کتنے اچھوں کی تم اولاد ہو، کتنے اچھے تمہارے والدین ہیں۔ تو اب نا سے نصیحت کرنے والے یار دوست احباب سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی تمہارا جو وہ ہے نا محبوب جو ہے تمہارا، اس کا اٹھنا بیٹھنا
غیروں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے، وہ ان سے بھی مطلب کہ تمہاری نظر چرا کے، نظر بچا کے ان سے بھی تعلق رکھے ہوئے ہے، میل جول رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کیونکہ محبت جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے، انسان اندھا ہوتا ہے اس وقت محبت میں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر جو ہے نا یقین نہیں کرتا بالکل بھی. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ محبوب کے منہ سے جب غیروں کا ذکر سنا، ایک دفعہ، دو دفعہ، بارہا سنا، کئی بار سنا، پھر آہستہ آہستہ یقین آنے لگ گیا کہ سمجھانے والے صحیح سمجھاتے تھے. پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہوگا ان کے ساتھ، تو پھر وہ جو ہے نا سمجھ گئے کہ ان کا تعلق جو ہے نا غیروں کے ساتھ ہے. تو ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا. محبوب کے منہ سے جب غیروں کا بار بار ذکر سنا، رقیب کا ذکر سنا، ٹھیک ہے، تو پھر یقین آیا کہ سمجھانے والے بالکل صحیح کہتے تھے، برا نہیں کرتے تھے، وہ ہمارا بھلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اچھائی کرتے تھے، ہمیں وقت سے پہلے انہوں نے باخبر کر دیا تھا. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، سہل ممتنع کا خوبصورت ترین شعر ہے یہ. سادگی اور سادہ پن تو دیکھو، ٹھیک ہے، کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا. اے میرے محبوب، ایک تم ہی ہمارے نہ ہو سکے ورنہ دنیا میں کوئی ناممکن، کوئی چیز یہاں ناممکن ہے نہیں، ہر چیز پاسیبل ہو جاتی ہے، ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انسانوں نے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں دیکھو جب ہمارے پاس چھوٹے موبائل ہوا کرتے تھے تو میں اس وقت سوچا کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا کیسے اس میں کبھی تصویر وغیرہ آئے گی. تو آج دیکھو بات کریں گے جب ہم تو کیا ہماری تصویر ہوگی، ساتھ آمنے سامنے ہوں گے. آج دیکھو آپ لوگوں کے سامنے ہے، واٹس ایپ ہے، ایمو ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کی تصویر بھی سامنے ہوتی ہے، آمنے سامنے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ طیارے بن گئے ہیں، آبدوزیں بن گئی ہیں. دیکھیں ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کیسے آبدوز میں سوار ہوئے تھے. تو آبدوزیں، سمندروں کے اندر انسانوں نے سفر شروع کر دیا ہے، آسمانوں میں اڑنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے. لائٹننگ ہے، روشنی ہے، نور ہے، دنیا ہے، رنگینیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، ہر چیز دنیا میں. سائنس ہے کیسے ترقی کر کے جا رہی ہے، آپ کے دیکھیں یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ موبائل ہے، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز جو ہے نا آپ کی دسترس میں ہے، ہر چیز ممکن ہو گئی ہے. 50 جو ہے نا یعنی 50 سال پہلے والا انسان آج اٹھ کے آ جائے تو پھر مر جائے گا حیرت سے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ اب ایسا وقت آئے گا لوگ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، آئے گا ایسا وقت سفر کو کم کرنے کے لیے. اب دیکھو کیسی تیز رفتار گاڑیاں ہیں، اتنی مطلب کہ وہ چلتی ہیں اتنی سپیڈ سے، اور بلٹ ٹرین ہے، اور سمندروں کے اندر سے انہوں نے وہ کر دیا ہے، ٹرینیں گزار دی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ ترقی ہے جو انسان نے کی ہے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تم ہمارے نہ ہوئے، دنیا میں ناممکن باتیں ممکن ہو گئیں. دنیا میں کیا چیز ہے جو ناممکن ہو، ہر چیز ممکن ہے. لیکن میرے محبوب تم نے ایسی ضد کی، ایسی سخت دلی تم نے دکھائی، ایسا ضد کیا تم نے کہ تم ہمارے کسی طرح بھی نہ ہو سکے. ہم نے 1,00,000 طرح سے مر کے دیکھا، 100 طرح سے ہم نے کوشش کر کے دیکھی، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. تو اب اس میں جو ہے یہ شعر غالب نے کہا تھا، مرزا اسد اللہ خان غالب نے، بہت بڑے شاعر ہیں وہ، بہت ہی بڑے شاعر ہیں. انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ میرا پورا دیوان لے لو، مجھے بس یہ ایک شعر دے دو. اتنا ان کو پسند آیا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. اے میرے محبوب، گویا گویائی سے ہے، گویا گفتگو سے ہے. اے میرے محبوب تم، اب اس میں چھوٹی سی کہانی بنتی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو محبوب اور عاشق دونوں ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، کوئی باغ ہے کہیں پہ، وہ جو مل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ہے، باہوں میں باہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ واپس جو ہے نا محبوب آ جاتا ہے گھر، ٹھیک ہے. لیکن وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہوئے نا تخیل میں بھی محبوب کے ساتھ دنیا بسا لیتا ہے، تخیل میں بھی اس کو یاد کرتا رہتا ہے. اور جب وہ محبوب کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب اس کا خیال آتا ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ دور چلا جائے تو دل اداس ہو جاتا ہے. یہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہے. تو اب وہ جو مطلب کہ جب آتا ہے تو خیالوں میں دنیا بسا لیتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ محبوب میرے ساتھ تھا. وہ اب ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو ہے نا آؤ چپ کی زبان میں ناصر اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں، ٹھیک ہے. تو وہ آنکھوں سے بھی گفتگو کرتا ہے، باتوں سے بھی گفتگو کرتا ہے، خیالوں میں بھی اس کی یادیں رہتی ہیں.
تو اب آپ کو یہ شعر سمجھ آئے گا کہ تم جو ہے نا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اے میرے محبوب تم اس وقت بھی میرے پاس باتیں کرتے ہو، میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، تخیل میں گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب میرے پاس کوئی دوسرا نہیں بیٹھا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، اور محفل میں، خلوت میں، جلوت میں، تو ہر جگہ یہ محبوب کی محبت کا اظہار ہے۔ کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے کیا۔ اچھا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں بھی دیکھو، جب جس جگہ پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ سیدھا وہیں جاتا ہے۔ جسم کے کسی حصے کے اوپر آپ کو زخم ہے، تکلیف ہے، ہاتھ آپ کا جائے گا، ٹانگ میں درد ہے، ٹانگ کے اوپر جائے گا، سہلائے گا۔ تو اس لیے مطلب کہ محبوب کی اتنے زخم دیے ہیں، اتنے مصائب ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اتنا کٹھور پن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اس کی جب تکلیف یاد آتی ہے تو دل میں جو ہے نا درد سا ہو جاتا ہے، اور پھر ہاتھ سیدھا جو ہے نا وہ سیدھا دل کے اوپر چلا جاتا ہے۔ انسان کرتا ہے نا کہ اپنے وہ کتھارسس ہوتا ہے، جب روتا ہے تو اس کے غم جو ہے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں، جب لکھ کے دیتا ہے تو پھر اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ محبوب کو خط لکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، دل کا حوال دینا چاہتا ہے، غموں کا وہ جو احوال دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، غم زندگی، غم بندگی، غم دو جہاں، غم جاوداں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ اب اس کو لکھتا رہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنی محبوب نے تکلیفیں دی ہیں کہ ہاتھ دل سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ جب جدا ہی نہیں ہوتا تو پھر کیسے لکھ پائے گا؟ ایک کام ہوگا نا، یا ہاتھ ادھر ہوگا یا پھر لکھ رہا ہوگا کاغذ کے اوپر۔ تو حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، چارہ دل، اے میرے محبوب دل کا علاج سوائے صبر نہیں۔ تم غیروں کے ساتھ پھرو، تم ہمیں نہ ملو، ٹھیک ہے، تم ہمیں دھوکہ دو، تم جو کچھ کرو، تو صاف ظاہر ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دل کو صبر بھی آ جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ، کوئی بات نہیں، کبھی تو اس کو دھیان آئے گا، خیال آئے گا، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا ہے میرے محبوب، یہ صبر بھی تمہارے بغیر نہیں ہوتا۔ تم مطلب کہ پاس ہو، تم ساتھ ہو تو پھر صبر ہی صبر ہے، تم جب دور جاتے ہو تو پھر ہم سے یہ صبر بھی نہیں ہو پاتا، جو علاج ہے وہ علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ تو کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تیری یہ مضطرب اضطراب کی باتیں، تیری پریشانیاں، تیری تکلیفیں، تیرے مصائب تیرا محبوب کیوں سنے؟ صنم تو ویسے اسی مناسبت سے انہوں نے استعمال کیا ہے، پتھر، جس طرح پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بت ہے، بت کے سامنے وہ اپنی عرضی بیان کرتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں تو بت ان کی کیا سنتا ہے، وہ تو گونگا ہے، بہرا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا میرے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے انہیں کہو ایک مکھی تو بنا دیں۔ اچھا، مکھی دور کی بات ہے، مکھی ان کی کھانے کی کوئی چیز لے جائے، وہ چیز تو واپس دلا دے۔ کتنے کمزور ہیں وہ، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جیسے مجھے پہچاننے کا حق ہے تم نے ویسے مجھے نہ پہچانا۔ تو اب یہی دیکھو کہ بھئی صنم جو ہے نا وہ صنم تو پتھر ہے، پتھر کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، خدا تو نہیں ہے، خدا تو سنتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا کافر کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، یا صنم یا صنم یا صنم، اس کی تسبیح جاری تھی، اس کے منہ سے زبان لڑکھڑائی اور نکلا یا صمد یا صمد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو پکار بھی اس کو رہا ہے لیکن تیرا نام لے لیا۔ اللہ نے کہا میرا نام لے لیا، میں تو اس کو جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے نا، انسان کو جواب دیتا ہے۔ یہ بت جو ہے محبوب جو ہے اس کے اوپر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو تیری وہ اضطراب کی باتیں نہیں سنے گا۔ تو دیکھو کتنے خوبصورت پیرائے میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ مقطع ہے، غزل کا آخری شعر ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔